اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورس آف لا۔ ہم لوگ آج تک بات کر رہے تھے سورس آف لا کے بارے میں، جو کہ جنرلی سورس آف لا تھے، جنہیں آپ انگلش سورس آف لا بھی کہتے ہیں۔ ان میں آپ نے بات کی لیجسلیشن کی، بات کی کسٹم کی، پریسیڈنٹ کی، ایکویٹی کی، اور آج بات کریں گے ریلیجن کی۔ جب ہم ریلیجن کی بات کریں گے تو اس کو آپ ایک اور کویسچن میں بھی مرج کر سکتے ہیں اسلامک سورس آف لا میں، کہ جیسے ہی آپ ریلیجن کی بات کریں گے تو ریلیجن میں جو آئیں گے آپ کے پرائمری اینڈ سیکنڈری سورس آف لا، وہ سارے لاز جو ہیں وہ آپ کے اسلامک سورس آف لا بھی ہیں۔ آج ون بائی ون جو ہے ہم اس کو اب ڈسکس کریں گے۔ پہلا اسلامک سورس آف لا جو ہے آپ کا وہ ہے قرآن، کہ قرآن کو کیسے آپ اخذ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم نے لا کو اخذ کیا، یہ اس کا ماخذ ہے۔ قرآن جو ہے یہ آپ کا پرائمری سورس آف لا ہے، جس کو آپ بنیادی کہتے ہیں، پرائمری یعنی بنیاد ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ڈیلی معاملات ہیں، یا وہ آپ کے آپس کے لین دین ہیں، وہ آپ کی پنشمنٹس ہیں، وہ آپ کی کرائم ہے، کوئی بھی چیز ان سے ریلیٹڈ جو لا ہیں وہ آپ کو سب کچھ اس میں مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں پرائمری سورس آف لا جو ہے ان کوڈیفائڈ فارم میں ہے۔ آل لاز آف پاکستان مسٹ اکارڈنگ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔ سب سے بڑی بات، ہم لوگوں نے جب اسلام کے نام پر اپنے وطن کو لیا تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہاں پر اسلام کی طرز زندگی یا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جاتی، اس لیے ہمیں الگ وطن کی ضرورت ہے، الگ جگہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہم نے یہ وطن لیا تو ہم نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس میں جگہ دی کہ ہمارے ملک کے جتنے لاز ہوں گے وہ سارے اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں گے۔ اگر قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی لا ہوگا تو اس کو اپلیکیبل نہیں کیا جائے گا، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم نے جو ہے وہ قرآن کو اسلامک سورس آف لا ہم جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اس کے میننگ ہے، یہ قرآن جو ہے یہ قرہ کا ایک عربک لفظ ہے، عربک ورڈ قرہ، جس سے نکلا ہے، جس کے میننگ ہے ٹو ریڈ، پڑھنا، ریسائٹ، پڑھنا۔ اس کے 3 پورشن ہیں، اس کو قرآن کو 3 پورشنز میں جو ہے وہ کیا گیا ہے ڈیوائڈ۔ ایک ہے وننس آف اللہ، سیکنڈ ہے آپ کا قرآنک ایتھکس آپ کے، تھرڈ ون ہے آپ کا ڈیلی معاملات۔ وننس آف اللہ کے بارے میں آپ جب بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ قرآن خود آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ ساری آیات اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہی ایک لا میکر ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں آپ کو ججمنٹ کے بارے میں، کہ آنے والے وقت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آپ لوگوں کا محشر کے بارے میں۔ سیکنڈ بات آتی ہے آپ کی قرآنک ایتھکس کی، تھرڈ آتی ہے آپ کی ڈیلی معاملات کی۔ ڈیلی معاملات میں آپ کے آتے ہیں عدل، احسان، انصاف، ایکویٹی، کانٹریکٹ، ٹاٹ، لین دین، ویٹ، جسٹس۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کہ بھی آپ کے ڈیلی معاملات کیسے ہوں۔ ان سب کے بارے میں آیات ہیں، ان سب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے آپ لوگ بات کرتے ہیں عدل و انصاف کی، تو آپ کی عدالتوں کے باہر یہ لکھا ہوا ہے، یا آپ کو جب انصاف کی بات آتی ہے تو قرآن خود کہتا ہے فَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ بے شک آپ عدل سے کام لیں، یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، یہ سب کچھ کیا ہے جو اس چیز کو ذکر کرتا ہے، اس چیز کا کہ قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عدل و انصاف سب سے بہتر ہے۔ جب آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے کانٹریکٹ کے بارے میں، تو کانٹریکٹ کے بارے میں قرآن آپ کو خود کہتا ہے کہ اپنے اگر وعدے کرو تو پورے کرو، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں۔ جب آپ بات کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ آپ کے نکاح کی، ڈائیورس کی، ڈاور کی، بچوں کی، انہیرنٹ کی، یہ سارے آپ کے معاملات ہیں، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ قرآن ذکر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ریویلیشن، یعنی وحی نازل کب ہوا، یعنی آپ کا قرآن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا کیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، جو کہ آپ کے میسنجر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا آپ تک پہنچاتے ہیں۔ 40 ایئر کی ایج تھی ان کی جب ان پر یہ آیا۔ اس کے علاوہ صورت الگ کی پہلی
5 آیات جو ہیں وہ ان پر نازل ہوئیں، جس میں یہ کہا گیا تھا ٹو ریڈ، پڑھیے اس اللہ کے نام سے۔ اس کے علاوہ آپ جو بات کریں گے کہ قرآن میں کن کن چیزوں کے بارے میں ذکر ہے، تو پہلی بات ہے کریشن آف یونیورس، سین اینڈ ان سین۔ سین اینڈ ان سین میں آپ کا ذکر آتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ سین جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے درخت، پہاڑ، پانی، ہواؤں کا چلنا، دن رات، یہ سب کچھ، اور ان سین جن چیزوں کو آپ نے نہیں بھی دیکھا آپ کا بلیو ہے، یعنی ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا بلیو ہے، ہم لوگوں نے اپنے پہلے انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا بلیو ہے، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھا لیکن ہم لوگوں کا ان پہ بلیو ہے۔ دوسری بات کوڈ آف لائف، کہ یہ ہماری زندگی کی مکمل حقیقت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ آپ اپنے پیدا ہونے سے لے کے موت تک کوئی بھی مسئلہ ہے آپ قرآن پاک نکال کر اس کا حل دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات ہے لا، یہ آپ کو قانون کے بارے میں بتاتا ہے، اس میں ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پرنسپلز ہیں جن پر عمل کر کے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لاز کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن کے بارے میں کہ یہ ایک سورس آف لا ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کو جو لاز دیتا ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک سورس آف لا ہے؟ لا آف میرج، یہ بات قرآن نے آپ کو کہا کہ اگر تم اس لیول تک آ جاؤ کہ تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم ایک بیوی اور اپنے ساتھ بچوں کو پال سکتے ہو، ان کی کفالت کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو، یہ عبادت ہے۔ اگر تم نکاح نہیں کرتے تو تم ہم میں سے نہیں ہو، تو اٹس مین کہ یہ ایک لا ہے، لا آف میرج۔ اس میں ایک بات ہے ڈاور، قرآن نے یہ کہا حق مہر کے بارے میں کہ حق مہر لازمی ہے، حق مہر کے بغیر شادی پاسبل نہیں۔ بہت سی ایسے مواقع ہیں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہاں مہر نہیں ہے وہاں شادی نہیں ہے۔ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی جو دانہ ہے اس پر بھی نکاح کروایا ہے۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر انہوں نے اس جگہ پر بھی نکاح کروایا ہے، آپ کا نکاح کروایا ہے کہ آپ ایک صورت یاد کروا دیں اگلے بندے کو۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ مہر ہے، مہر کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، اور یہ آپ کے ملک کا بھی لا بن چکا ہوا ہے، آپ کے ملک میں بھی یہ لازمی ہے کہ آپ مہر کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، یہ آپ کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ دوسری بات ہے لا آف کرائم اینڈ پنشمنٹ، آپ کا قرآن جو ہے وہ آپ کو لا دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے پنشمنٹس کے بارے میں اینڈ کرائمز کے بارے میں۔ کرائمز کے بارے میں کیسے بتاتا ہے کہ یہ باتیں آفینس ہیں، لائک تھیفٹ، زنا، ڈرنکنگ، حرابہ، قذف، بہت سی ایسے، لیکن ہم ادھر یہاں جو ہے وہ 3 کو مینشن کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں کے بارے میں پنشمنٹ بھی بتائی، پنشمنٹ بھی آپ کے قرآن میں موجود ہیں۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی نصاب کے برابر 4.45 گرام گولڈ اگر چوری کرتا ہے تو اس پر جو ہے پنشمنٹ ہوگی حد کے مطابق۔ حد پنشمنٹس ایسی پنشمنٹس ہیں جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لاگو کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سزا دی جائے گی، اگر آپ پہلی بار چوری کریں گے تو آپ کا دایاں ہاتھ آپ کی رسٹ سے کاٹ دیا جائے گا، اگر آپ دوسری بار چوری کریں گے تو بایاں پاؤں آپ کا اینکل سے کاٹ دیا جائے گا، اور اگر آپ تیسری بار چوری کریں گے تو آپ کو پوری عمر کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی حد پنشمنٹس ہیں جو آپ کو قانون دیتا ہے، وہ آپ کا قرآن دیتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورس آف لا ہے۔ پھر آپ کا زنا ہے، اس میں کوڑی کر کے مار دیں، یا آپ اس کو سٹونز کر کے یعنی اتنے پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے، یا ڈرنکنگ کی بات ہے۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی کیٹیگری بتائی گئی، طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح آپ ان کو ثابت کریں گے۔ اس کے لیے 2 پرسن کا، اس کے لیے 4 کا، اس کے لیے 2 کا موجود ہونا اور آئی وٹنس ہونا از مسٹ بی دیئر، لازمی ہے۔ اگر وہ آئی وٹنس ہیں تو ان پر حد لاگو ہوگی، ادروائز ان کو ملکی قانون میں لے آیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے لا آف جسٹس۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے یا تم منصف کے سیٹ پہ بیٹھو تو تمہارے لیے فرض ہے کہ وہ کوئی قریبی ریلیٹیو بھی ہو تو تم جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، انصاف کا دامن مت چھوڑو۔ اس میں آپ آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے اگر وہ چوری کرتی۔ تو اٹس مین کہ جسٹس آپ کو جو ہے وہ کس نے دیا؟ قرآن نے، اسلام نے، اور یہ اب سورس آف لا ہے۔
دیکھیں یہ آیت لکھی ہے کہ وین یو ڈیسائڈ اے کیس بٹوین پیپل اینڈ ڈیسائڈ ود جسٹس، ہمیشہ کیا کرو، انصاف کے تقاضوں کو. اور دوسرا یہ جو آپ کا تھیفٹ کا ہے، کٹ دی ہینڈز آف تھیفٹ. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو تھیف ہے، آپ کا جو چوری کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں. نیکسٹ آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس کی ورسز کی. آپ کی ورسز سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن از اے سورس آف لا ہے. کچھ ہیں آپ کی لائک ایبروگیٹڈ ورسز، ایبروگیٹڈ ہیں جو منسوخ ہو گئی، ایسی آیات جن میں کسی چیز کے بارے میں منسوخی کا کہا گیا. فرض کریں آپ کے اسلام سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے ایک مرد 2 بہنوں سے شادی کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے اس چیز کی ممانعت کر دی. ایک مرد ایک وقت میں ایک بہن سے شادی کر سکتا ہے، 2 بہنوں کے ساتھ سیم ٹائم نکاح میں نہیں رہ سکتا. اور یہی آپ کے ملک کا قانون ہے. اگر کوئی بندہ ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس پر کیس دائر کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کا ملکی قانون بن چکا ہوا ہے. اس کے بعد انہیرنٹ کہ قرآن کہتا ہے بی کائنڈ آف یور پیرنٹس، کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ ان کا حصہ جو ہے بچوں کا ان کو دیں. ابھی تک بھی یہ اگر کوئی وقف کرنا بھی چاہے تو 70% سے ابو اپنا وقف نہیں کر سکتا اپنی پراپرٹی کو، باقی حصہ اسے انہیرنٹ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کا حق جو ہے وہ لازمی طور پر دیا ہے انہیں. یتیمی کا مال مطلب یتیم کا مال نہ کھائیں. اس کے علاوہ ایک وقت میں یہ جو ایبروگیٹو میں ہے، یہ ایک اور بات ایگزامپل آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں آپ. قرآن سے پہلے یہ ایبروگیٹنگ ورڈ سے پہلے ایسا نہیں تھا. ایک بندہ ایک وقت میں بہت سی شادیاں کر سکتا تھا، لیکن سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہا گیا کہ 4 بیویاں آپ سیم ٹائم رکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ 5ویں بیوی کریں گے تو اٹس مین کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا، اسلام کے مطابق بھی اور اپنے ملک کے مطابق بھی. تو اس ڈسکشن کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن از اے سورس آف لا. وہ اسلامک بھی لیں آپ یا آپ جنرلی بھی لیں، یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ملک کے لا میں بھی ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی. تو ویسے جو ہے وہ اسلامک سورس آف لا میں جب آپ بات کریں گے تو یہ آپ کا پرائمری سورس آف لا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن ایز اے سورس آف لا، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آپ اس میں سے آیات ورسز نکال کے ان کو لا کی شکل دے کے اپنے ملک کو، اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں.